اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لیے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائی اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا، اور پھر جس مقصد کے لیے ان کی تخلیق کی گئی تھی، درخت کا پھل کھانے کے بعد ان کو زمین پہ اتارا۔ زمین پہ ان کی اولاد ہوئی، قبائل بنے۔ یاد رکھیے یہ زمین پر پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں۔ یہ سینٹنس دوبارہ سنیے، یہ زمین پر پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ طریقے سے بات کہنا یا پیغام پہنچانا، وہ فرشتے کے ذریعے ہو یا ڈائریکٹ ہو، وحی اسے کہتے ہیں۔ اور وحی جو ہے وہ نبی پر نازل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی کو پیغام عطا فرماتا ہے۔ تو غیر نبی کے لیے وحی کا نزول ماننا مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ رسول وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اسلامی شریعت دے کر بھیجتے ہیں اور خدائی احکام اور خدائی قانون دے کر بھیجا جاتا ہے، وہ رسول ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ He was a نبی and he was the first human being جو کہ دنیا میں تشریف لائے۔ تو ساری پرانے صحیفے، قرآن مجید اور جدید ترین تحقیق یہی بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک زمین میں صرف اہل اسلام ہی رہے، توحید کو ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے۔ پھر شیطان کے وار تیز ہونا شروع ہوئے اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہونا شروع ہوا اور لوگ رائے ہدایت سے ہٹنے لگے، مختلف بہانے بنتے چلے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی اپنے نیک بندوں کو اور خلافت، نبوت، رسالت کے لیے چنا۔ ان میں پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ نے یہ سینکڑوں عرصے سے جو گمراہ، کافر، بدعمل لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو نیکی کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے، اور چند لوگ صرف مسلمان ہوئے۔ اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نوحہ بہت کرتے تھے، روتے بہت تھے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے آپ کو نوح علیہ السلام کہا گیا۔ کسی بھی نبی کی ایفرٹ پہ کوئی شک نہیں ہے، کسی بھی نبی کے علم پر کوئی شک نہیں ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو دیگر انبیاء کے اوپر اعتراض معاذ اللہ کریں یا کوئی گستاخی کا سوچے بھی۔ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ایوری ون از پرفیکٹ، ایوری ون از پرفیکٹ with respect to knowledge, with respect to status. He has been given the complete knowledge. اللہ تعالیٰ چنتا ہی اس بندے کو ہے جس کو اس نے خاص علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو ٹیریٹریز دی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ایک خاص علاقے پر خاص مدت کے لیے نبی بن کر آتے تھے، اور پھر اپنا پروجیکٹ، اپنی اسائنمنٹ پوری کرتے تھے اور کہتے تھے جی ہم جا رہے ہیں، اب کوئی اور آئے گا اور آ کے اس کام کو آگے بڑھائے گا۔ علم مکمل ہے لیکن جغرافی ڈیفائنڈ ہے، علم مکمل ہے لیکن پیریڈ ڈیفائنڈ ہے۔ لیکن اگر یہ شان کسی کو ملی تو وہ رحمت للعالمین کو ملی ہے۔ کیا کہ اب قیامت تک جو بھی علاقہ ہے میرے حضور کا ہے۔ علم کی انتہا سارے نبیوں کو جو معجزات اور جو علوم ملے، حضور کو وہ سارے تو ملے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ عطا فرمایا گیا۔ باؤنڈری کوئی نہیں ہے حضور کی، باؤنڈری نہیں ہے، علاقہ کوئی نہیں ہے۔ اب نبی بھی اگر آئیں گے تو حضور کی شریعت پر ہی عمل پیرا ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ جی یہ تو نہیں مانتے۔ وہ بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، اتنے ڈھیٹ بابے تھے وہ کہ وہ مرتے ہوئے اپنے بچوں کو کہہ کے جاتے تھے کہ یہ نوح ہے
معاذ اللہ یہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، تو اس کی بات نہ مان لینا۔ اس طرح کے وہاں حالات تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، رب تعالیٰ کا حکم آ گیا، رب نے فرمایا کہ یہ تندور ہے، اس تندور سے جب پانی ابلنا شروع ہو جائے سمجھ لو عذاب آ گیا، اور عذاب ان پہ وہ پانی کا عذاب ہوگا۔ آپ نے کشتی بنانا شروع کی، اللہ کی منشا سے اس کشتی کے درجے بنائے، ایک میں جانوروں کو رکھا، اپنے ماننے والوں کو رکھا جس کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ پھر بڑا پانی برسا جی، بڑا پانی نکلا زمین سے، کشتی اس کے اوپر تیرتی رہی، سب ڈوب گئے۔ تو آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ سے نسل آگے چلی۔ یاد رکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ کشتی پہ سوار ہوئے ان میں سے کسی کی نسل آگے نہیں چلی، صرف آپ کی نسل آگے چلی ہے۔ اور پھر وہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن پھر شیطان کا وار چلا اور ان لوگوں میں کافر، بے عمل، گمراہ قسم کے لوگ پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان میں سے ایک نیک ہستی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے، بہت ہی زیادہ اوصاف کے مالک، انواع اقسام کے کثیر اموال، بہت سی باندیاں، ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، مویشی، اولاد بھی بہت، اور قوم بھی آپ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ پر آزمائش کرنا مقصود تھا۔ آپ کی اولاد، آپ کی بھیڑ بکریاں، ہزاروں اونٹ وہ مر گئے، اولاد کے اوپر چھت گر گئی، مکان گر گئے۔ آپ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی تو یہی فرماتے کہ بے شک اے مالک سب مال تیرا تھا اور تو نے ہی واپس لے لیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام پر انڈیویجول ہارڈشپس آئیں۔ کچھ لوگ دیدہ دہن بغیر اسلامک نالج کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے تھے۔ یاد رکھیے نبی کو کوئی ایسا مرض لاحق نہیں ہو سکتا جو کہ لوگوں کے نزدیک ڈسکسٹنگ ہو، ڈیٹیسٹیبل ہو، جس سے لوگ گھن کھائیں، دور بھاگیں۔ تو کیڑے معاذ اللہ بالکل نہیں پڑتے، یہ آبلے پڑے تھے جس کو آپ پھوڑے کہہ سکتے ہیں ماڈرن لینگویج میں۔ تو آپ کا جسم بھی بہت زیادہ لاغر ہو گیا اور سارے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، صرف آپ کی ایک زوجہ تھی، رحمت افرائیم نام تھا ان کا، وہ آپ کے ساتھ رہیں۔ آزمائش رہی، آزمائش رہی، بڑے عرصے تک رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور فرمایا زمین پر پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا چشمہ ہے۔ آپ نے زمین پہ پاؤں مارا، پانی جاری ہو گیا، آپ نے اس پانی سے غسل کیا، ساری بیماریاں دور ہو گئی، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جنتی لباس پہنایا گیا، آپ جنتی لباس پہن کر بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ باہر سے آئیں تو کہتی ہیں اے بوڑھے بندے تو کون ہے؟ یہاں ایک اور شخص تھا لاغر اور بیمار، وہ کدھر گیا؟ کیا اسے بھیڑیا اٹھا کے لے گیا؟ تو کہنے لگے نہیں، میں ہی ایوب ہوں۔ اور یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے جس کی قرآن مجید میں آیت بھی نازل ہوئی۔ جو بی بی تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ، وہ باہر جا کے کچھ کما کے آتی تھی، کوئی مزدوری وغیرہ کرتی تھیں اور آتی تھی۔ ایک دن وہ کافی زیادہ سامان لے آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کہیں بددیانتی کر کے زیادہ سامان لے آئی ہے۔ اور دوسرا واقعہ اس میں فرمایا قرآن پاک کی تفسیر میں کہ آپ چونکہ لاغر اور اس طرح کی حالت میں تھے تو آپ کو ہر وقت اپنی بیوی کی حاجت رہتی تھی، کسی وقت آپ کو شدید حاجت ہوئی، کوئی بیوی موجود نہیں تھی، تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک واقعے پر یہ قسم کھائی کہ میں اسے 100 چھڑیاں ماروں گا۔ تو جب آپ ٹھیک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات نازل فرمائی کہ تم اپنی قسم نہ توڑو، 100 ملا کر ایک جھاڑو بنا کر وہ ایک دفعہ مار دو۔ اب یہ قرآن پاک میں نازل ہونا اس کی امپورٹنس ہے نا، اور امپورٹنس اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سزا میں کمی فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی تھی، مشکل ترین وقت میں اس نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کو آپ کی ساری اولاد مل گئی، بیوی کو جوانی عطا کی گئی اور اس سے زیادہ اولاد ملی پھر دوبارہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرم عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک مکالمہ بھی ہوا، اور کیا ہی پیاری بات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک میرا صبر دیکھا، میرا صبر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور تجھے توفیق کس نے دی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں بلا شبہ تو توفیق نہ دیتا تو میں کچھ نہ کرتا۔ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے ان نیک بندوں کی بھی۔ بس میرا ماہی جس میں راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں گیا، اوپر اڑتا تھا وہ تخت، پھر نیچے آیا، اور پیچھے جن تھے، پرندے تھے، اور کیا کیا مخلوقات ہوتی تھیں آپ کے ساتھ، آپ کو سلطنت دی گئی۔ ایک بندہ دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ۔ آپ تخت سے نیچے آئے اور آ کر کہنے لگے تجھے کس بات نے سبحان اللہ کہنے پر ابھارا؟ کہا حضور آپ کی سلطنت تو دیکھیے، کیا شان ہے یہ۔ کہتے یاد رکھ اگر یہ تیرا سبحان اللہ صدق دل سے تھا، سلیمان کی ساری سلطنت ایک طرف، تیرا یہ کلمہ ایک طرف ہے۔ تو کبھی کسی کی نا دیکھ کر کے اس کے پاس بڑا کچھ ہے بد زنی نہ کیا کرے۔ جب رب تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے نا، آپ کا جلنا سڑنا حسد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہر ایک سے اللہ نے اپنا کام لینا ہے، اس نے اپنے دین کو کس طرح رن کرنا ہے، کس طرح یہ کام چلے گا، یہ آپ کے اوپر ٹھیکے داری تو نہیں ہے۔ غصے کی ڈیفینیشن کسی نے پوچھی حسد کی، کہ یار یہ جلنے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کتنی پیاری بات کی اس نے، کہا غصے کی سب سے پیاری تعریف یہ ہے کہ کسی اور کی بات کی سزا آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کام اس نے کیا ہے، سزا آپ دے رہے ہیں، جل آپ رہے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس بڑی دولت ہوتی تھی، تو وہ آ کر کہنے لگے کہ جی بڑی دولت ہے جی آپ کے پاس، بڑی بات ہے، کر لو۔ ساری دولت اسی وقت غریبوں میں تقسیم کر دی، شام تک اس سے زیادہ آ گئی۔ کہا دیکھ اللہ نے جو طے فرمایا ہوا نا، میرے تیرے کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ دنیا میں یاد رکھو سب سے خوش نصیب آدمی ہے، دنیا میں سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ جو ملا اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہیں ملا اس پہ زیادہ شکر ادا کرو۔ ایسا نہیں ہوتا کبھی کہ آپ کوئی چیز مانگتے ہیں، وہ چیز آپ کو اس وقت نہیں ملتی، تھوڑا سا آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے شکر ہے نہیں ملی تھی، ورنہ میں نے پھنس جانا تھا۔ یقین کریں ہم صرف سطحی باتیں دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا، میں میڈیا پر ہوں تو میں واقعہ نہیں بتاؤں گا۔ اس واقعے کے بعد لواحقین کو اربوں روپے ملے، واقعی عرب کا جو لفظ ہوتا ہے، بس ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، اس کے بعد نہیں پتہ۔ لیکن مجھے اس شہر کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ ان اربوں روپے کے اوپر بیٹی، بہو، ساس، سوس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایسی لڑائی ہوئی کہ سب نے ایک دوسرے کو گولیاں مار دی، عدالتوں میں کیس چلے گئے۔ کیا فائدہ؟ زندگی کا سکون ہی نہ ہو تو یاد رکھیے سکون بڑا ضروری ہے۔